آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل سج گیا۔ پہلے مرحلے میں پولنگ جاری۔ 3 اضلاع میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں ووٹنگ۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ پیپلز پارٹی نون لیگ IPP میں کڑا مقابلہ متوقع۔ آزاد کشمیر کے عوام کا انتشاری ٹولوں کو مسترد کر کے جمہوری عمل پر اعتماد کا اظہار۔ پولنگ سٹیشنز پر ووٹر کا رش، مرد و خواتین جوک در جوک ووٹ کاسٹ کرنے پہنچنے لگے۔ میرپور ڈویژن کے 13 حلقے، 25 سیاسی جماعتیں، 290 سے زائد امیدوار، 14 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز راہ دہی استعمال کریں گے۔ انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، پاک فوج کے دستوں اور پولیس سمیت 19,000 سے زائد اہلکار تعینات۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ پہلے مرحلے میں عوامی فیصلے کا انتظار ہے۔ رانا ثناء اللہ کا حلقہ LA-10 کوٹلی میں دھاندلی کا الزام۔ پولنگ بیگز پکڑے جانے پر متعلقہ پریزائڈنگ افسر اور پٹواری سے تفتیش کا مطالبہ۔ کہا انکوائری کے نتائج سامنے آنے تک حلقہ 10 کوٹلی میں الیکشن روکا جائے۔ انکوائری کے حقائق سامنے آنے تک اس حلقے کے نتائج قبول نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور چیف الیکشن کمشنر واقعے کی تحقیقات کرائیں۔ ہم شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن چاہتے ہیں۔ بھارت سیاسی پروپیگنڈے کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ قانونی حقائق مسخ نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر رد عمل۔ کہا گمراہ کن بھارتی بیانات نہ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ خطے کے امن میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی تصدیق۔ کہا پاکستان اور قطر سمیت ثالث ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ایران کی اولین ترجیح حملوں کے دوران اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے۔ امریکہ نے 1 سال میں تیسری بار مذاکرات کے دوران حملے کر کے ایران کی سفارتی کوششوں کو دھوکہ دیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، ایران نے پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ عرب میڈیا کا دعویٰ۔ کہا ایران امریکہ کے ساتھ جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات مفاہمتی یادداشت کے تحت جاری رہنے چاہیے۔ ایران چاہتا ہے کہ مذاکرات پہلی سطح پر آمنہ ہرمز پر ہوں، دوسرے مرحلے میں ان کے منجمد اثاثوں اور آخری سطح پر جوہری پروگرام پر مذاکرات ہوں۔ ایران نے آمنہ ہرمز میں نئی راہداری کو مسترد کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے اسلحے اور گولہ بارود کی قلت سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ اخبار وال سٹریٹ جرنل سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا امریکہ کے پاس دنیا میں کسی بھی ملک سے کہیں زیادہ اسلحہ موجود ہے، بلکہ ہماری ضرورت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ فیلڈ مارشل کی مسلسل کاوشوں کے باعث کشیدگی میں دوبارہ کمی آئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات میں گفتگو۔ ملک کی مجموعی صورتحال اور علاقائی امور پر بات چیت۔ محسن نقوی کا جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ کا دورہ۔ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ سوگوار خاندان، قائدین اور کارکنان کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ ایرانی تجارتی جہاز پر یوکرینی حملے کا جواب لازمی دیا جائے گا۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی ابراہیم عزیزی نے خبردار کر دیا۔ کہا ایران کے خلاف کسی بھی اقدام کی ہمیشہ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے حملہ اسرائیل کے ایما پر کیا گیا تھا تاکہ یورپ کو اس کی جنگ میں گھسیٹا جا سکے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی اور عالمی امن و امان و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور۔ اسلام آباد MOU کے بعد فریقین مذاکرات اور رابطے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بات چیت کے ذریعے پرامن اور پائیدار حل تک پہنچا جا سکے۔ رافیل گروسی پر امید۔
امریکی اور صہیونی ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ ایرانی رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی کا حزب اللہ کے خط کا جواب، کہا لبنان کی علاقائی سالمیت کا تحفظ ایران امریکہ مفاہمت کی پہلی شرط ہے۔ ایران مظلوم مگر طاقتور حزب اللہ مجاہدین کے دفاع کو اپنا اسٹریٹجک فریضہ سمجھتا ہے۔ ایران امریکہ ڈیل کی نئی امیدیں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 5% کمی کے بعد $90 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی خام تیل بھی سستا ہو کر $83 فی بیرل پر آ گیا۔ اماراتی مربن آئل $97 فی بیرل پر فروخت۔ وزارت پیٹرولیم اور آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے ساتھ اجلاس دوپہر 3 بجے ہوگا۔ دریائے راوی میں سرنائی کے مقام پر درمیانے درجے اور دریائے چناب میں سیلابی نچلے درجے کا سیلاب۔ پنڈی بھٹیا میں دریا کا کٹاؤ بے قابو، بپھرے پانی نے کچے گرنا میں تباہی مچا دی، کئی گھروں اور کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دریا کا رخ آبادی کی جانب، مکینوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری۔ ادھر سرائے عالمگیر میں بند ٹوٹنے سے زمینی کٹاؤ، کئی کنال اراضی دریا برد ہو گئی۔ بروقت اقدامات نہ ہونے پر جہلم کی آبادی خطرے میں پڑ گئی۔ ملک بھر میں آج تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل جم کر برسیں گے۔ پاک فوج کے عظیم سپوت کیپٹن محمد سرور شہید کا آج 78واں یوم شہادت۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا، کیپٹن محمد سرور شہید کی قربانی فرض، شجاعت اور حب الوطنی کی لازوال مثال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، کیپٹن سرور جیسے بہادر سپوت ہمارا فخر اور ناقابل تسخیر دفاع کی ضمانت ہے۔ محسن نقوی نے کہا، شہید کی قربانی ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھی جائے گی۔ پاک فوج کا کیپٹن سرور کی جرت و شجاعت کو خراج تحسین۔ شہید کی یادگار پر پھول رکھنے کی تقریب، مہمان خصوصی میجر جنرل محمد عاصم کی شہید کی قبر پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ شہید کو پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کی جانب سے سلامی دی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے، کیپٹن محمد سرور شہید نے غیر معمولی جرت اور شاندار عسکری حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ کیپٹن سرور شہید کی قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ بلوچستان میں کالعدم BLA تعاون کے لیے عام شہریوں کو اغوا کرنے لگی۔ کھٹکوچا میں 2 افراد کو کوریئر کمپنی کی گاڑی سمیت اغوا کر لیا گیا۔ دہشت گردوں نے کوریئر کمپنی کے مالک سے 2.5 کروڑ روپے تاوان طلب کیا۔ عدم ادائیگی پر مخفیوں کو قتل کی دھمکی بھی دے دی۔ اسٹیٹ بینک شرح سود کا اعلان آج کرے گی۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ افراط زر کی صورتحال اور مشرق وسطی کی کشیدگی کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی آئندہ 1.5 ماہ کے لیے شرح سود کا تعین کرے گی۔ تاجروں اور صنعت کاروں کا شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لانے کا مطالبہ۔ پاکستان میں شرح سود اس وقت 11.50% پر ہے۔ چینی صوبے گونگسو میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب، سیاحتی مقام پر لگے سمر کیمپ میں 10 افراد ہلاک، 23 زخمی ہو گئے۔ راستے بند ہونے سے سمر کیمپ میں موجود کئی لوگ پھنس گئے۔ امدادی کارروائیوں میں سیاحتی مقام سے 174 لوگوں کو نکال لیا گیا۔ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ ٹروبا ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کی پہلی اننگز، دوسرے دن کھیل کے اختتام پر قومی ٹیم نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنا لیے۔ شان مسعود اور سلمان علی آغا آج کھیل کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلی اننگز میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 311 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔